کینٹین کی کھڑکی سے جھانکتی ہلکی دھوپ کالج کی راہداری میں بکھرتی جا رہی تھی۔ ہنسی کے شور میں لپٹی لڑکیوں کی باتیں فضا میں بکھری تھیں، مگر ان میں سب سے اونچی اور نخرے دار آواز افرا قریشی کی تھی، جس کی آنکھوں میں غرور اور لہجے میں زہر گھلا ہوا تھا۔ وہ کالج کی مشہور اور دولت مند طالبہ تھی، باپ کی ایک بڑی شوگر مل کی واحد وارث، اور یہی اس کا تکبر بن چکا تھا۔ ہاتھ میں مہنگا فون، آنکھوں پر جدید سن گلاسز اور بالوں میں مقامی سیلون کی لہردار سٹائلنگ۔ وہ کسی فلمی منظر سے کم نہیں لگتی تھی۔ اس کے ارد گرد ہر وقت 3-4 لڑکیاں اس کی تقلید میں لگی ہوتی تھیں، جو ہر طنز پر قہقہ مارنا اپنا فرض سمجھتی تھی۔ او نو، وہ پھر سے آ گیا۔ وہی کپڑے، وہی جھکی نگاہیں، وہی غریبی کا ٹیگ ماتھے پر چپکائے، جیسے فخر سے چل رہا ہو۔ افرا کی آواز میں جیسے زہر کھلتا جا رہا تھا۔ اس کے قریب بیٹھی سباہت نے قہقہ مارا، یار یہ لڑکا تو ایک فیشن ہے، ایک ہی جوڑا روزانہ وہی پہن کر آنا بھی ایک ہنر ہے۔ سب لڑکیاں کھلکھلا اٹھیں۔ افرا کی نظریں سامنے والی میز پر مرکوز تھی، جہاں ایک خاموش سا لڑکا اپنے نوٹس میں سر جھکائے بیٹھا تھا۔ وہی سفید کرتا جو شاید سالوں پرانا لگتا تھا، مگر صاف ستھرا، شفاف آنکھیں، گندمی رنگت اور سنجیدگی سے پر چہرہ۔ اس کی شخصیت میں ایک عجیب سی کشش تھی جو ان سب کی ہنسی سے بالا تر تھی۔ وہ شاہمیر تھا، کالج کا سب سے خاموش، ذہین، مگر سب سے نظر انداز کیا گیا لڑکا۔ شاہمیر کی آنکھوں میں ایک چپ تھی جو بغاوت نہیں کرتی تھی، مگر کسی کے زخم پر مرہم بھی نہیں رکھتی تھی۔ اس کے ہاتھ میں معمولی قلم تھا اور نظریں کتاب پر جمی تھی، گویا دنیا میں کسی اور چیز کا ہوش ہی نہیں۔ افرا کی باتیں اس تک ضرور پہنچتی تھیں، مگر اس نے جیسے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ وہ یوں ہی نوٹس میں لکھتا رہا۔ یہ سب کے بھی چپ تھا۔ کیا برداشت ہے یار، میں ہوتی نا تو آنکھیں نکال لیتی ان سب کی۔ افرا کی دوست ندا بولی تو افرا نے زہر خوند مسکراہٹ کے ساتھ آنکھوں میں تیز روشنی دوڑائی۔ یہ لوگ بولتے نہیں کیونکہ ان کے پاس بولنے کو کچھ نہیں ہوتا، غربت زبان چھین لیتی ہے۔ اس نے گردن فخر سے اٹھایا، گویا کوئی بڑا فلسفہ بیان کر دیا۔ کلاس کا بیل بجا تو سب لڑکیاں اندر کی طرف بڑھ گئیں۔ لیکچرر ابھی نہیں آیا تھا۔ سب نے اپنی نشستیں سنبھالیں۔ افرا ہمیشہ کی طرح وسطی قطار میں چوتھی نشست پر بیٹھی تھی۔ وہیں سامنے والی صف کے کونے پر شاہمیر بیٹھا تھا، اکیلا، اپنی کتابوں میں محو۔ افرا نے دانستہ آواز اونچی کی، کچھ لوگ کلاس میں آ کر بھی کتابیں ایسے پڑھتے ہیں جیسے بس یہی امتحان، جیسے زندگی کتابوں سے پاس ہو جائے گی۔ اس کی بات پر ہلکا سا قہقہ ابھرا۔ شاہمیر نے لمحے بھر کو گردن اٹھائی، ایک سرد نگاہ ڈالی اور پھر واپس جھک گیا۔ اس کے چہرے پر نہ تو طنز تھا نہ تلخی، صرف خاموشی تھی، وہی باوقار خاموشی جو کسی جواب سے کہیں زیادہ گہری ہوتی ہے۔ کلاس ختم ہوئی تو باہر نکلتے ہوئے افرا کی نظریں پھر شاہمیر پر جا ٹھہری، جو بیگ کاندھے پر ڈالے چھت کی طرف دیکھتے ہوئے جا رہا تھا، جیسے سورج کی روشنی سے آنکھوں میں جھلک آ گئی ہو۔ وہ کسی سے ٹکرا کر بھی سوری کہتا تھا اور راستہ دے کر بھی مسکرا دیتا تھا۔ افرا نے پہلی بار محسوس کیا کہ اس کی آنکھوں میں عجیب سا سکون تھا، ایک خاموش سا غرور جو چیخ کر نہیں، دیکھ کر سمجھ آتا ہے۔ اگلے دن کالج کی اسمبلی کے بعد جب سب کینٹین میں جمع ہوئے تو وہی منظر دہرایا گیا۔ افرا اپنی دوستوں کے ساتھ مخصوص میز پر بیٹھی چائے پی رہی تھی۔ شاہمیر ایک کونے میں بیٹھا روٹی کے ساتھ دال کھا رہا تھا، صاف سفید برتن مگر کھانے میں سادگی۔ افرا نے دوستوں کو کوہنی ماری، دیکھو آج تو نئی دال ہے، شاید کل بچی ہوئی ہو۔ سب ہنس دی، مگر اس لمحے شاہمیر نے نگاہ اٹھائی۔ افرا کی نظروں سے نظریں ملی، لمحے بھر کو وقت جیسے تھم گیا۔ وہ آنکھیں جو ہر بات چپ چاپ سہتی تھیں آج ٹھہر گئیں۔ افرا کی ہنسی جیسے منجمد ہو گئی۔ اس نے فوراً رخ موڑ لیا، جیسے کوئی چیز چپ گئی ہو۔ اس شام جب وہ اپنے باپ کو ساتھ ایک 5 اسٹار ریسٹورنٹ میں داخل ہوئی، اسے معلوم نہ تھا کہ اسے وہی آنکھیں دوبارہ دکھائی دیں گی۔ جیسے ہی وہ آ کر بیٹھے، ایک ویٹر ٹرے اٹھایا، صاف ستھرا یونیفارم مگر چہرہ وہی۔ افرا کے حلق میں تو پانی اٹک گیا۔ اس نے حیرت سے باپ کی طرف دیکھا اور پھر ویٹر کی طرف، پھر دوبارہ باپ کی طرف۔ یہ یہاں کام کرتا ہے؟ اس کے باپ نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں، یہ بہت محنتی لڑکا ہے، شام میں کام کرتا ہے، دن میں پڑھتا ہے، مجھے اس کی لگن پسند ہے۔ شاہمیر نے آداب سے کھانے کا مینیو رکھا۔ سر، آپ کے لیے اسپیشل پیکج لگوا دوں؟ اس کے لہجے میں اتنی شائستگی تھی کہ باپ نے خوش ہو کر اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ بہت اچھا بیٹا ہے، تمہیں اپنے آفس میں رکھنا چاہیے۔ افرا کو جیسے کرنٹ لگا۔ شاہمیر نے ہلکے سے مسکرا کر اجازت لی اور پلٹ گیا۔
افرا کے ہاتھ سے چمچ چھوٹ گیا۔ باپ نے چونک کر اسے دیکھا۔ سب خیریت ہے؟ وہ نظریں چرا گئی۔ دل میں عجیب سا طوفان اٹھ چکا تھا، جیسے وہ ابھی خود بھی سمجھ نہیں پائی تھی۔ کچھ دن بعد جب اسے پتہ چلا کہ شاہمیر اس کے باپ کے دفتر میں کام کر رہا ہے تو وہ غصے سے پاگل ہو گئی۔ اس نے باپ سے ضد کی کہ وہ بھی دفتر جوائن کرے گی اور شاہمیر کو اپنی ٹیم میں رکھوائے گی۔ میں اسے بتاؤں گی کہ نوکری کیا ہوتی ہے، یہ غرور کیسے توڑا جاتا ہے۔ لیکن شاید قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ وہ غرور جو افرا کی آنکھوں میں برسوں سے پناہ گزین تھا، اب کسی خاموش صبر کی دستک دینے لگا تھا۔ کالج کے سبززار پر دھوپ چھاؤں کا کھیل جاری تھا۔ پتجھڑ کے موسم میں گرتے زرد پتوں کی سرسراہٹ عجیب سا سکون دیتی تھی، لیکن افرا کا دل آج بھی بے سکونی کی آگ میں جل رہا تھا۔ وہ جس شاہمیر کو دنیا کے سامنے تذلیل کے قابل سمجھتی تھی، آج اسے کسی اور کے ساتھ بیٹھے دیکھ اس کے غرور کو شدید ٹھیس پہنچی تھی۔ وہ دور لان کے کنارے پر کھڑی تھی، سیاہ رنگ کی جینز اور نیلے لانگ کوٹ میں لپٹی، جبکہ اس کی نظریں مسلسل اس بینچ کی طرف جمی ہوئی تھیں جہاں شاہمیر بیٹھا تھا۔ لیکن تنہا نہیں، اس کے ساتھ عائزہ تھی۔ عائزہ وہ نرم و سادہ سی لڑکی جو ہمیشہ کتابوں کے درمیان ہی دیکھی جاتی تھی۔ وہ اور شاہمیر دونوں ایک دوسرے کے قریب جھکے کسی نوٹ بک میں کچھ لکھ رہے تھے۔ ان کے چہروں پر وہ سکون تھا جو افرا کو کبھی نصیب نہیں ہوا تھا، اور یہی بات اسے گراں گزر رہی تھی۔ یہ لڑکی ہر وقت اس کے ساتھ ہی کیوں ہوتی ہے؟ افرا کے لبوں سے زہر ٹپکا، دل میں جلن کا لاوا ابل پڑا۔ افرا نے اپنی سہیلی نورین کا بازو زور سے پکڑا، جیسے اس کا غصہ کسی جسمانی سہارا مانگ رہا ہو۔ دیکھ رہی ہو وہ کیسے ہنس رہا اس کے ساتھ؟ کل تک تو میرے آگے پیچھے پھرتا تھا، اب دیکھو جیسے میں کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتی۔ نورین نے دھیرے سے کہا، شاہمیر تو کبھی تمہارے آگے پیچھے نہیں پھرا، تم ہی تھی جو اس کا مذاق بناتی تھی۔ وہ تو ہمیشہ اپنی عزت بچانے کی کوشش کرتا تھا۔ افرا کی آنکھوں میں غصے کی چنگاریاں بڑک اٹھیں۔ اب تم بھی اس کی طرفداری کرنے لگی ہو؟ مت بھولو نورین، وہ ایک ویٹر ہے جسے میں نے اپنے جوتوں کی نوک سے روندنا چاہا۔ وہ میرے برابر کھڑا ہونے کی سوچ بھی کیسے سکتا ہے؟ شاہمیر اور عائزہ کو اس سب کا کوئی علم نہیں تھا۔ دونوں مطالعے میں مشغول تھے۔ عائزہ کبھی کچھ لکھتی تو شاہمیر سر ہلا کر اس کی تصحیح کرتا۔ اس کے انداز میں وہی وقار تھا جو اس کے پس منظر کے برعکس بہت بڑی بات تھی۔ اس کی شخصیت میں وہ کشش تھی جو افرا کو اذیت دیتی تھی، کیونکہ وہ سب کچھ ہونے کے باوجود اس کے دل میں گھر نہیں کر سکی۔ لیکن عائزہ جو سادہ اور بے ضرر سی لڑکی تھی، وہ اس کے دل کی مہربان ہو گئی تھی۔ شاہمیر، یہ والا سوال میں نے ایسے حل کیا ہے، دیکھ لو کیا ٹھیک ہے؟ عائزہ نے کاپی آگے بڑھاتے ہوئے پوچھا۔ شاہمیر نے غور سے دیکھ کر مسکرا کر کہا، بالکل ٹھیک کیا ہے، تم نے تو اب خود مجھے ہی پیچھے چھوڑنا شروع کر دیا۔ عائزہ ہنسی، وہ بے ساختہ ہنسی جو دل سے نکلتی ہے اور سامنے والے کے دل میں اترتی ہے۔ شاہمیر نے اس کی ہنسی میں کھو کر پل بھر کو خود کو سب بھولتا ہوا پایا۔ دور کھڑی افرا کے ہاتھوں کی مٹھیاں بھیج گئیں۔ وہ اپنے غرور کی شکست دیکھ رہی تھی اور برداشت سے باہر ہو رہا تھا۔ اس نے قدم بڑھائے اور طوفان کی طرح ان کے قریب پہنچی۔ کیا سین ہے؟ افرا کی آواز میں تمسخر تھا، آنکھوں میں وہی پرانی حقارت۔ شاہمیر نے سر اٹھا کر دیکھا، چہرے پر وہی پرانی متانیت۔ کسی کام سے آئی ہو؟ بس دیکھ رہی ہوں، ویٹر صاحب کالج میں بھی ویٹری ہی سکھاتے ہیں۔ اس نے طنزیہ قہقہ لگایا۔ عائزہ ہڑبڑا گئی، لیکن شاہمیر کا چہرہ ساکت رہا، جیسے وہ ایسے وار سہنے کا عادی ہو چکا ہو۔ شاہمیر نے دھیرے سے کہا، محترمہ، آپ کو میری نوکری سے زیادہ میرے علم پر توجہ دینی چاہیے۔ میں یہاں سیکھنے آتا ہوں، نوکری میرے وقار کو کم نہیں کرتی، لیکن آپ کی زبان آپ کے خاندانی پس منظر پر سوال اٹھاتی ہے۔ افرا کا چہرہ تپ گیا۔ وہ لڑکی جس نے کبھی کسی سے اونچی آواز میں بات نہیں سنی تھی، آج ایک ویٹر اسے آئینہ دکھا رہا تھا۔ عائزہ نے بے چینی سے کہا، افرا پلیز، ہم صرف پڑھ رہے تھے، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے؟ غلط فہمی؟ مجھے؟ تم ہو کون؟ ایک معمولی سی لڑکی جو شاہمیر جیسے کمظرف کو سر پر بٹھا رہی ہو؟ افرا کی زبان زہر اگلنے لگی۔ شاہمیر اٹھ کر کھڑا ہوا، آنکھوں میں عجیب سی روشنی تھی۔ بس بہت ہو گیا، میں آپ کا ہر طنز، ہر تذلیل خاموشی سے سہتا رہا، کیونکہ میں نے کبھی خود کو آپ کے برابر سمجھا ہی نہیں۔ لیکن اب آپ نے میری دوست پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی ہے۔ عائزہ جیسی لڑکی کے کردار پر سوال اٹھانا آپ کی کم ظرفی ہے۔ وہ ایک لمحے کو رکا، پھر کہا، مجھے نہیں معلوم آپ کو مجھ سے کیا مسئلہ ہے، لیکن جو بھی ہے اس کا حل آپ کے لہجے میں نہیں، آپ کا غرور آپ کو لے ڈوبے گا۔ افرا خاموش ہو گئی۔ پہلی بار
واقعی خاموش۔ شامیر اور عائزہ وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ پیچھے صرف افرا کا تپتا ہوا چہرہ اور اس کی چپ رہ گئی تھی۔ وہ لڑکی جو کبھی دنیا کے سامنے خود کو ناقابل تسخیر سمجھتی تھی، آج ایک فقیر مزاج لڑکے نے اسے لاجواب کر دیا تھا۔ اسے لگا جیسے اس کے اندر کوئی چیز ٹوٹ گئی ہے، جیسے اس کے غرور کا خول کریک کر گیا ہو۔ وہیں بینچ پر بیٹھتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے کو تھے، لیکن اس نے فوراً پلکیں جھپک کر انہیں روکا۔ اس لمحے اس نے خود سے عہد کیا، یہ وار وہ برداشت کرے گی، لیکن جواب ایسا دے گی جو شامیر کو ہمیشہ یاد رہے گا۔ وہ اسے حاصل کر کے رہے گی، جیسے بھی ہو، جیسے بھی ممکن ہو۔ وہ اس کے دل کی ملکہ بن کر رہے گی، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ عشق کے کھیل میں صرف ضد کافی نہیں ہوتی۔ قربانی اور صبر کے بغیر عشق صرف زخم دیتا ہے۔ ریسٹورانٹ کی فضا میں مدھم سا ساز بج رہا تھا، کرسٹل لائٹس کی روشنی سے مزین چمک رہی تھی، اور ہر ٹیبل پر مہنگے برانڈڈ کھانے اور اعلیٰ کلاس کے لوگ نظر آ رہے تھے۔ دروازہ کھلا تو نیلے رنگ کی لانگ کوٹ پہنے، رائل بلو ہیلز میں قدم رکھتی، بڑے گولڈ ہوپس اور سلکی سیدھے بالوں میں ایک لڑکی اندر داخل ہوئی۔ یہ افرا قریشی تھی، اپر کلاس کی وہ بگڑی شہزادی جس کی ہر ادا میں غرور اور ہر جملے میں نفاست چمکتی تھی۔ اس کے پیچھے اس کے مام اور ڈیڈ دونوں ایک وقار کے ساتھ چل رہے تھے، جنہیں دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ وہ اس شہر کے ایلیٹس میں شمار ہوتے ہیں۔ ٹیبل نمبر 7 پر وہ تینوں بیٹھے ہی تھے کہ سفید شرٹ، کالے ٹراؤزر اور بازو پر نیپکن لٹکا ایک لڑکا ہاتھ میں مینیو تھامے ان کے پاس آیا۔ گڈ ایوننگ سر۔ لامزون میں خوش آمدید۔ کیا میں آپ کا آرڈر لے سکتا ہوں؟ اس کی آواز میں شائستگی تھی اور لہجہ کسی بھی پروفیشنل ویٹر سے بہتر۔ افرا نے نظریں اوپر اٹھائیں اور ایک لمحے کو ٹھٹک گئی، پھر آنکھوں میں ہنسی کی ایک چمک آئی۔ مطلب آج بھی یہ یہی تھا جو اس کے کالج میں خاموشی سے چلتا، کتابوں میں گم رہتا، اور جسے وہ اپنی دوستوں کے ساتھ مل کر کئی بار مذاق کا نشانہ بنا چکی تھی۔ اس نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اوہ دیکھو یہاں کون آیا ہے، لائبریری سے ٹیبل سروس تک، کتنا متاثر کن۔ شامیر نے سر جھکا کر صرف اتنا کہا، کیا میں آپ کا آرڈر لے سکتا ہوں میم؟ افرا نے مینیو بند کیا، اسے میز پر پٹخا اور تھوڑی اونچی کرتے ہوئے بولی، مجھے یہ بتاؤ کہ تمہیں معلوم بھی ہے کہ فائن ڈائننگ کس چیز کو کہتے ہیں، یا تم بغیر جانے بس کھانا سرو کر رہے ہو؟ شامیر نے نظریں اٹھائیں، ایک پل کے لیے خاموشی چھا گئی، پھر اس نے وہ جملہ کہا جو نہ صرف افرا کو خاموش کر گیا بلکہ اس کے والد کی آنکھوں میں چمک لے آیا۔ جی میم، میں شاید اسے افورڈ نہ کر سکوں، لیکن میں نے اس کا جوہر ضرور سیکھا۔ فائن ڈائننگ صرف ذائقے کا نام نہیں، ایک تجربہ ہے، ماحول ہے اور وقار ہے، ایسی چیز جو پیسوں سے نہیں بلکہ تہذیب سے سیکھی جاتی ہے۔ افرا کا رنگ بدل گیا، ہونٹ سختی سے بھینچے گئے، جبکہ ڈیڈ کا قہقہہ بلند ہوا۔ سر فرحان قریشی نے دلچسپی سے پوچھا، بہت خوب نوجوان، تمہارا نام کیا ہے؟ شامیر سر۔ تعلیم؟ میں بزنس مینجمنٹ کے آخری سیمسٹر میں ہوں۔ سر فرحان نے سر ہلایا، متاثر کن، بے حد متاثر کن۔ ہمیں تم جیسے لوگ چاہیے، صاف کو، باوقار اور ذہین۔ کیوں نہ تم میری کارپوریٹ ٹیم جوائن کرو، میں تمہیں ایک پوسٹ آفر کر رہا ہوں، کل صبح میرے دفتر آؤ۔ افرا نے فوراً کرسی پر ہاتھ مارا، ڈیڈ آپ سنجیدہ نہیں ہو سکتے، یہ لڑکا کھانا سرو کرتا ہے، خدارا۔ سر فرحان کا لہجہ یکدم سرد ہو گیا، اور تم لوگوں کو ذلیل کرتی ہو، خدارا۔ تو بتاؤ زیادہ برا کون ہے؟ افرا غصے سے چیخی، لیکن ان کی نظریں اب شامیر پر تھیں جو ڈیڈ خاموش کھڑے تھے، لیکن اس کی آنکھوں میں پہلی بار خود اعتمادی کا غرور جھلک رہا تھا۔ شامیر، کل صبح میرے آفس آنا، ٹھیک 10 بجے۔ شامیر نے ہلکا سا سر ہلایا، شکریہ سر۔ افرا نے پرس اٹھایا اور چٹاخ سے کرسی پیچھے کی، میں اب یہاں نہیں بیٹھنے والی، سختی سے کہا۔ تو مت بیٹھو، مگر یاد رکھو لوگوں کی بے عزتی کرنے سے کوئی شاہی نہیں بن جاتا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے بنتا ہے۔ افرا کے قدموں کی چاپ، اس کی ہیلز کی آواز اور ریسٹورانٹ کے کونے کونے میں پھیلی خاموشی نے یہ واضح کر دیا کہ آج کی رات افرا قریشی کے غرور کو پہلی بار کوئی جواب ملا تھا۔ وہ ریسٹورانٹ سے نکل چکی تھی، مگر اس کا غرور وہ شاید وہیں فرش پر گرا رہ گیا تھا۔ افرا کا دل چڑھ رہا تھا، وہ جس شدت سے شامیر کو دیکھ رہی تھی، اس کا غصہ اور جلن اسے کسی اور ہی دنیا میں لے جا رہا تھا۔ اس کا سینہ تیز دھڑک رہا تھا، اور وہ ابھی تک اس بات کو ہضم نہیں کر پا رہی تھی کہ شامیر جیسے ایک عام لڑکے کی جرت، اس کے باپ کے دفتر میں کام کرنے کی، اور پھر اس کی بے باکی۔
اس کی نظر میں اس کے غرور کے مساوی تھی۔ وہ تیز قدموں سے شاہ میر کے پاس پہنچی جہاں وہ عائزہ کے ساتھ ہنسی خوشی باتوں میں مگن تھا۔ افرا کے چہرے پر غصے کے آثار تھے، جیسے آگ کی لپٹیں اب اس کے اندر اور باہر دونوں طرف سے اٹھ رہی ہوں۔ اس نے اپنے قدموں کا وزن تیز کر کے اس کے سامنے آ کر کہا، تم کیا سمجھتے ہو؟ تم میرے باپ کے آفس میں کام کرتے ہو اور مجھے اکڑ دکھاتے ہو؟ کیا تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری محنت کسی کام کی ہے؟ شاہ-میر نے چونک کر افرا کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ یا نفرت کا کوئی نشان نہیں تھا، بس ایک چپ ساکت سی مسکراہٹ تھی، جیسے وہ جانتا ہو کہ افرا کی جلن کا کوئی اور سبب ہے۔ اس نے نرمی سے کہا، افرا میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس کی آواز میں ایک سکون تھا، جیسے وہ حالات کو سمجھ رہا ہو۔ میں وہاں محنت کرتا ہوں، اور ہاں، مجھے محنت کی سیلری ملتی ہے۔ میں روٹیاں نہیں توڑتا، اور نہ ہی میں کسی کی جیب کے پیچھے پڑا ہوں۔ میں خود کماتا ہوں اور خود اپنی زندگی چلاتا ہوں۔ افرا کا چہرہ خون کے رنگ کی طرح بدل چکا تھا، اور اس کی نظریں چمک اٹھیں۔ اس کے اندر ایک طوفان اٹھ رہا تھا۔ شاہ-میر کی باتوں نے اس کی شان اور شوکت کو چیلنج کر دیا تھا، اور وہ خود کو اس بات کا اہل نہیں سمجھ رہی تھی کہ ایک لڑکا جو اس کے خیال میں کمتر تھا اسے اس طرح جواب دے سکتا ہے۔ اس کے اندر کے غرور نے آگ پکڑ لی تھی، اور وہ اپنے الفاظ کو قابو میں نہیں رکھ سکی۔ تم مجھے یہ سکھانے آ گئے ہو؟ ان کی آواز بلند ہو گئی۔ میرے باپ کے دفتر میں تم جیسا کوئی محنتی کیا کام کرے گا؟ تم جیسے لڑکے اس جگہ کے قابل نہیں ہوتے۔ شاہ-میر نے اس کی باتوں پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا، لیکن اس کی آنکھوں میں غصے کی جگہ ایک بے پناہ سکون تھا۔ وہ جانتا تھا کہ افرا جیسے لوگ بس الفاظ کے پیچھے چھپ کر اپنی حقیقت چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس نے ایک سانس لی اور پھر نرم لہجے میں کہا، افرا آپ مجھے جانتی نہیں ہیں۔ اس نے ایک سانس لی اور کہا، افرا آپ مجھے جانتی نہیں ہیں۔ میں نے کبھی کسی کے پیچھے نہیں جاتا۔ میں اپنی محنت کے ذریعے جیتا ہوں، اور آپ کی طرح باپ کے پیسوں پر نہیں پل رہا ہوں۔ یہ سن کر تو افرا کا خون کھول اٹھا۔ اس کے اندر غصہ اور زیادہ بھڑک اٹھا تھا۔ وہ کچھ کہنے کے لیے قدم آگے بڑھانے ہی والی تھی کہ اس نے خود کو روکا۔ یہ باتیں اسے اذیت دے رہی تھیں۔ وہ خود کو قابو میں نہیں رکھ سکی، اور دل میں ایک فیصلہ کر لیا، یہ لڑکا مجھ سے زیادہ نہ جیت سکے گا، نہ اپنی جگہ بنا سکے گا۔ اس کے دل میں یہ فکر اور ارادہ بہت گہرا تھا۔ تمہیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا، افرا نے پھر سے کہا، اور اس کے چہرے پر ایک زہر کی مسکراہٹ تھی۔ تم صرف ایک معمولی لڑکے ہو، تمہاری قدر کیا ہے؟ شاہ-میر نے اسے ایک گہری نگاہ سے دیکھا اور پھر جواب دیا، میں جس جگہ ہوں وہاں تک پہنچنے کے لیے میں نے خود کو بنایا ہے، میں کسی کے ٹکڑوں پر نہیں پل رہا۔ افرا کی آنکھوں میں اب تک کا غصہ اور جلن ایک طوفان کی شکل اختیار کر چکا تھا، جیسے اس کی تمام الٹ پلٹ ہو گئی ہو دنیا۔ وہ شاہ-میر کی باتوں کو برداشت ہی نہیں کر پا رہی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ کچھ کرے، مگر وہ جانے کیوں لفظوں کے بندھن میں خود کو محدود پاتی تھی۔ اس کی انا کو زہر کے رنگ میں ڈوبتے دیکھ کر اس کا دل مزید دھڑک رہا تھا۔ افرا ایک آخری بار شاہ-میر کو گھوم کر دیکھتے ہوئے اسے نظر انداز کرنے کی کوشش کی اور چلی گئی، لیکن وہ جانتی تھی کہ وہ اس کا پیچھا چھوڑے گی نہیں۔ دل میں ایک منصوبہ چھپائے وہ تیز قدموں سے قدم اٹھاتی جا رہی تھی۔ اس کا ذہن ایک ہی بات سوچ رہا تھا کہ میں اسے اپنی جگہ دکھا دوں گی۔ افرا کا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا، مگر اس کے اندر کا غرور اور ضد اس دھڑکن پر غالب آ چکے تھے۔ وہ شاہ-میر کی بے عزتی برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ اس لڑکے کو اپنے آفس میں کسی ذلیل مقام پر بٹھا دے اور خود کو اس سے بہتر ثابت کرے۔ اس کا دماغ ماضی کے تمام واقعات کو دوبارہ سے جھیل رہا تھا، جب شاہ-میر کی ہر بات نے اس کے اندر کا غرور اور خودی کو چیلنج کیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا باپ اس کی کوئی بات نہیں مانے گا، لیکن افرا کے ارادے میں جو ضد تھی وہ اس کے سامنے آنے والی ہر رکاوٹ کو مٹی میں ملا دینے کی طاقت رکھتی تھی۔ وہ اپنے باپ کے آفس میں پہنچی، جہاں شاندار ایکسپینسو ڈیزائن کے ساتھ ہر کمرہ بڑی شان و شوکت سے بنایا گیا تھا۔ اسٹاف کے لوگ اس کے لیے کھڑے ہوئے تھے، اور وہ شان و شوکت کے ساتھ اپنے باپ کے کمرے میں داخل ہوئی۔ باپ کے سامنے بیٹھتے ہی افرا نے فوراً کہا، ڈیڈ مجھے شاہ-میر کے بارے میں بات کرنی ہے۔ اس کا لہجہ بےحد خود اعتماد اور طاقتور تھا، جیسے وہ اپنی بات میں پورا حق رکھتی ہو۔ باپ نے سر اٹھایا اور کہا، کیا بات ہے افرا؟ وہ جانتا تھا کہ افرا کی بات ہمیشہ اہم ہوتی ہے، لیکن اس کے ارادے بھی ہمیشہ کسی مقصد کے تحت ہوتے ہیں۔ افرا نے ایک لمحے کا توقف کیا، پھر بے دھڑک بول پڑی، مجھے یہاں آفس میں جاب دیں، وہ میری زیر نگرانی کام کرے گا، اس سے میں اپنے آپ کو بہتر محسوس کروں گی۔ باپ نے اپنی کرسی پہ جھک کر اس کی طرف دیکھا اور پھر آرام سے جواب دیا، بیٹا وہ لڑکا اچھا ہے۔ جب ان کی بات سن کر وہ پاگل ہوئی، مگر میں اسے اپنے آفس میں جگہ دینے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔
وہ ابھی میرے معیار پر پورا نہیں اترتا۔ افرا کا چہرہ لال ہو گیا، اس کے اندر کا غصہ بے قابو ہو گیا۔ اسے اپنی کرسی کو جھٹک کر کھڑا ہو کر کہا تھا، کیوں نہیں؟ وہ کس قدر تمہارے معیار پر پورا نہیں اترتا؟ میں نے اسے اپنی ذاتی حیثیت سے منتخب کیا تھا۔ تم نے کبھی اس کی محنت کو پہچانا؟ افرا، تم اسے جتنا چاہو استعمال کر لو، مگر اس کے کام میں گڑبڑ نہ ہو۔ میں اسے تمہاری مرضی کے مطابق نہیں کر سکتا۔ وہ اس کو رسانیت سے سمجھاتے ہوئے بولے۔ افرا نے بے تحاشا غصے کے عالم میں کہا، میں کچھ نہیں کہہ سکتی، وہ محنت کرتا ہے اور آپ اسے جو چاہے وہ دے سکتے ہیں۔ یسین، اس کے والد نے چپ کر کے سر جھکایا اور کہا، اب تم جو چاہو کرو، مگر اس کی جگہ تمہاری جیب میں نہیں ہو سکتی۔ افرا کو یہ بات اور جواب غصے سے بھرنے کے لیے کافی تھا۔ وہ فوراً باہر نکلی اور اپنے قدموں کا وزن تیز کر کے اپنے والد کے آفس کے باہر شاہمیر کو بلانے کے لیے چل پڑی۔ اسے اپنا فیصلہ پکا تھا اور وہ اپنی طاقت کو آگے بڑھانے کے لیے تیار تھی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ شاہمیر کو اپنے والد کے آفس میں لے آئی۔ شاہمیر نے بآسانی اپنا سر جھکایا اور دروازے کے سامنے کھڑا ہو گیا، جیسے وہ جانتا تھا کہ یہ لڑکی کبھی نہ کبھی اس کی بے عزتی کرے گی۔ افرا کے چہرے پر ایک تیز مسکراہٹ آئی اور اس نے شاہمیر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، شاہمیر، تم اب میرے آفس میں کام کرنے آؤ گے اور مجھے یہ سمجھ آ چکا ہے کہ تم جیسے لڑکے کی جگہ ایسی ہی جگہوں پر بنتی ہے۔ اس کا لہجہ انتہائی توہین آمیز تھا، جیسے وہ اسے ٹھکرا رہی ہو۔ شاہمیر نے اپنی نظریں نیچی کر کے کہا، میں محنت کرنے کے لیے آیا ہوں اور یہی کام میں ہر جگہ کرتا ہوں۔ افرا نے اس کی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، تم جیسے لوگوں کو میرے آفس میں کبھی عزت نہیں ملے گی۔ تمہاری ساری عزت میرے لیے بس ایک مذاق ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اسے چیلنج کیا۔ وہ شاہمیر کو اور بھی زیادہ تنگ کر دینا چاہتی تھی۔ اس نے قریبی چیئر پر بیٹھتے ہوئے کہا، مجھے جواب دو، کیونکہ تمہاری زبان بس اب تک محدود سی لگتی ہے۔ پھر اس نے طنزیہ لہجے میں سوال کیا، تو مجھے بتاؤ کہ تمہیں لگتا ہے کہ تم ایسے ایک معزز دفتر میں کام کرنے کے لائق ہو؟ شاہمیر نے گہری سانس لی اور چہرہ بے تاثر رکھتے ہوئے کہا، میرا یقین کریں میم، میں یہاں اپنی جگہ محنت اور ایمانداری سے کمائی ہے۔ یہ نہیں کہ میں کہاں سے آیا ہوں، اہم بات یہ ہے کہ میں آج کہاں ہوں۔ تو ہاں، میں یقین رکھتا ہوں کہ مجھے یہ موقع ملنا چاہیے۔ افرا کی آنکھوں میں غصہ تھا، مگر وہ شاہمیر کے الفاظ میں موجود سکون اور حقیقت کو دیکھ کر خوش ہو گئی۔ اس کی باتوں نے اسے اندر سے مزید پریشان کر دیا۔ وہ خود کو ذلیل محسوس کر رہی تھی کہ شاہمیر، جو اس کے لیے صرف ایک معمولی لڑکا ہے، اس کی توہین کا جواب اتنی پراعتماد اور مہذب زبان میں دے رہا ہے۔ اس کے بعد شاہمیر نے بس اپنی جگہ پر بیٹھ کر کام کرنا شروع کر دیا۔ وہ کسی سے بات نہیں کرتا، بس اپنی محنت میں مگن رہا۔ اس کے لیے کام سے بڑھ کر اور کچھ نہیں تھا۔ افرا کا غصہ اتنا شدید تھا کہ وہ اپنے آپ کو قابو میں نہیں رکھ پا رہی تھی۔ اس کے دل میں ابال آ رہا تھا، میں اس لڑکے کو ہمیشہ کے لیے نیچا دکھا دوں گی۔ اس نے دل میں تہیہ کیا۔ آج اسے اس آفس میں کام کرتے 6 مہینے ہو گئے تھے۔ شروع میں افرا نے اس کا جینا حرام کر رکھا تھا۔ اس کی بات بات پر بے عزتی کر دیتی تھی، تذلیل کرتی تھی، مگر پھر آہستہ آہستہ وہ بدل گئی۔ نہ جانے کیوں وہ اب خاموش رہتی تھی۔ بس کبھی ہی اس کا دماغ گھومتا تو اس کو جھاڑ دیتی تھی، ورنہ گھنٹوں اس کو تکتی رہتی تھی۔ یہ فائل کلیئر کیوں نہیں ہے شاہمیر؟ آپ نے چیک بھی نہیں کی؟ افرا نے کرسی پر بیٹھے بیٹھے فائل میز پر پھینکی، جیسے کوئی شکایت بھرے لہجے میں کسی نالائق اسٹوڈنٹ کو ڈانٹ رہی ہو۔ شاہمیر نے پرسکون انداز میں اس فائل کو سیدھا کیا اور بغیر اس کی طرف دیکھے بولا، آپ نے جو ہینڈ رائٹنگ چھوڑی تھی، اس میں تو شاید ڈاکٹر بھی کچھ نہ پڑھ پائے۔ تو مطلب آپ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں؟ افرا نے آنکھیں تنگ کرتے ہوئے اس کی طرف جھک کر کہا، تو بہتر ہو اگر دوسروں پر الزام لگانے کے بجائے پہلے اپنا کام سیکھ لیں۔ شاہمیر نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ آپ کی بات سن کر لگا جیسے آپ خود کام کی پیدائشی ماہر۔ افرا نے ناک سکیڑی اور کرسی سے اٹھتے ہوئے میز کا چکر کاٹا اور شاہمیر کے بالکل قریب آ کر رکی۔ آپ کا چہرہ دیکھا ہے آپ نے؟ ایسے لگتا ہے جیسے بغیر الارم کے اٹھ کر آ گئے ہو آفس میں۔ شاہمیر نے فوراً جواب دیا، آپ کی طرح روزانہ آدھا گھنٹہ آئینے سے جنگ تو نہیں کرنی پڑتی۔ میک اپ کی تہوں میں لپٹے بغیر بھی بندہ آفس آ سکتا ہے۔ آپ کو شاید اندازہ نہیں ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے میں میک اپ کے بغیر بری لگتی ہوں؟ ایکسکیوز می؟ شاہمیر نے شریر سی مسکراہٹ کو دباتے سنجیدہ چہرے کے ساتھ کہا، میں نے کب کہا بری لگتی ہیں؟ بس یہ کہا کہ اصلی چہرہ دکھائیں کبھی، بہت سے لوگ شکر ادا کریں گے۔ افرا کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ پھر وہ مصنوعی ناراضگی سے بولی، آپ جیسے مردوں سے تو خواتین کا اعتماد ہی ختم ہو جائے، اور آپ جیسی خواتین سے مردوں کا صبر۔ شاہمیر کا جواب تیز تھا، مگر لبوں پر مسکراہٹ ابھی بھی نہیں دکھی تھی۔ یہ ان کی پہلی گفتگو تھی جو وہ نارملی بات کر رہے تھے، ورنہ پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔
نہ جانے کیوں دونوں کو الجھنا اچھا لگ رہا تھا۔ افرا کا غصہ کچھ اور بڑھا۔ اس نے میز پر سے فائل اٹھائی اور تیز قدموں سے واپس اپنی جگہ جانے لگی کہ اس کا پاؤں کرسی کے پائے سے الجھ گیا۔ وہ ہڑبڑا کر لڑکھڑائی، فائل ہاتھ سے گری اور اس کی چیخ نکلتے نکلتے بچی۔ شاہ میر نے بے اختیار آگے بڑھ کر اسے سنبھالنے کی کوشش کی، مگر خود بھی بیلنس کھو بیٹھا، جس کی وجہ سے دونوں ایک ساتھ زمین پر گر گئے۔ مگر جو ہوا وہ گرنا نہیں تھا، وہ لمحہ تھا جس نے وقت کو روک دیا تھا۔ شاہ میر کا بازو افرا کے گرد تھا اور اس کا جسم اس پر جھکا ہوا۔ دونوں کے چہرے اتنے قریب تھے کہ ان کی سانسیں ایک دوسرے کے رخساروں سے ٹکرا رہی تھیں اور ان کے لب ایک دوسرے کو چھو چکے تھے۔ ہوا جیسے ٹھہر گئی تھی، فضا میں خاموشی تھی، صرف دلوں کی دھڑکنیں باقی تھیں، بے قابو، تیز اور ایک جیسی۔ افرا کی آنکھیں کھلی تھیں اور وہ شاہ میر کو دیکھ رہی تھی۔ وہ آنکھیں جو ہمیشہ تند و تیز لہجے میں بات کرتی تھیں اب حیرت زدہ تھیں، نرم بوجھل سانسیں جو اس لمحے کے لمس کو اندر جذب کر رہی تھی۔ شاہ میر کو کچھ سمجھ نہیں آیا، وہ ساکت تھا، اس کے ہونٹ افرا کے ہونٹوں پر تھے، ہلکے سے مگر واضح طور پر، اور وہ پل جیسے برسوں میں ایک بار آتا ہے۔ پھر جیسے ہوش آیا تو شاہ میر جھٹ سے پیچھے ہٹا۔ آئی ایم سوری، میرا مطلب نہیں تھا کہ… وہ جملہ بھی مکمل نہیں ہو پایا، وہ اتنا ہی کہہ سکا۔ اس کا چہرہ شرمندگی سے سرخ تھا، آنکھیں نیچی، اور لبوں پر وہی لپسٹک کا رنگ تھا جو اب افرا کے چہرے پر نہیں تھا۔ افرا ابھی تک اپنی جگہ بیٹھی تھی، کچھ کہنے کے قابل نہیں تھی، وہ صرف اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ لمحہ، وہ لمس، وہ تھر تھراہٹ، سب اسے کسی اور ہی دنیا میں لے گئے تھے۔ اس نے لبوں کو چھوا جہاں ابھی لمحے بھر پہلے شاہ میر کے ہونٹ تھے۔ دل کی دھڑکن جیسے کسی اور ہی سانس پر چلنے لگی تھی۔ شاہ میر نے اپنی جیب سے رومال نکالا اور لبوں کو آہستہ سے صاف کیا، مگر جیسے وہ رنگ اس کے اندر اتر چکا تھا۔ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، یہ صرف ایک حادثہ تھا۔ افرا کچھ دیر خاموش رہی، پھر اس نے آہستہ سے سرگوشی کی۔ ہاتھ سے دل کی دھڑکن نہیں بڑھا دیتے۔ شاہ میر نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کے لہجے کا انداز، اس میں کچھ تھا جو بدلا ہوا تھا۔ کچھ کہا آپ نے؟ وہ ناسمجھی سے بولا تو اس کو سرگوشی کی سمجھ نہیں آئی تھی۔ افرا نے سر جھکایا اور اپنے دل پر ہاتھ رکھا جیسے خود کو سنبھال رہی ہو۔ میں جانتی تھی کہ مجھے آپ سے محبت ہے، لیکن آج میں نے وہ محبت محسوس کی ہے، جیسے ایک لمحہ، ایک لمس پوری زندگی کا جواب دے گیا ہو۔ وہ دل میں سوچتی اچانک نظریں اٹھا کر سر نہ ہلا گئی۔ کچھ نہیں کہا۔ شاہ میر اسے دیکھ رہا تھا جیسے اسے پہلی بار دیکھ رہا ہو۔ وہ لمحہ، وہ لمس، وہ خاموشی، دونوں کے بیچ کی نفرت، بحث، طنز، سب جیسے پگھل چکے تھے۔ افرا نے نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور پھر آہستہ سے مسکرا دی۔ وہ پہلی بار تھی جب اس کی مسکراہٹ میں تلخی نہیں تھی، صرف سکون تھا۔ شاہ میر نے اس کے سامنے بیٹھ کر آہستہ سے کہا، آپ ٹھیک ہیں؟ افرا نے ہلکا سا سر ہلایا، نہیں، میں شاید ٹھیک نہیں ہوں، کیونکہ جب آپ مجھ سے ٹکرائے تب مجھے لگا جیسے کوئی مجھے مکمل کر گیا ہو۔ وہ پھر سے دل میں اس سے مخاطب ہوئی، مگر زبان سے کچھ بھی نہیں بولی، بس سر ہلا دیا۔ شاہ میر کچھ نہ کہہ سکا، صرف اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا، اور افرا، وہ جو ہمیشہ اسے طنز سے دیکھتی تھی، اب اس کی نظر میں اپنا عکس ڈھونڈ رہی تھی۔ اور وہ لمحہ، وہ لمس، وہ ہونٹ، دونوں کے بیچ ایک راز بن چکا تھا، بے آواز مگر ہمیشہ کے لیے گونجتا ہوا۔ دفتر کی گہری خاموشی میں صرف ایئر کنڈیشنر کی ہلکی ہلکی آواز گونج رہی تھی، اور سامنے بیٹھا شاہ میر فائلز میں مصروف ہونے کی اداکاری کر رہا تھا، جبکہ افرا اس لمحے سے لے کر اب تک مسلسل اسی ایک خیال میں گم تھی۔ وہ لمحہ، وہ لمس، وہ خاموشی اب اس کے وجود پر نقش ہو چکا تھا۔ وہ اپنے دل کو سنبھال نہیں پا رہی تھی، ہر دھڑکن، ہر سانس اسی ایک لمس کو دہرا رہی تھی۔ وہ لمحہ جو ایک حادثہ تھا، افرا کے دل میں محبت کا آغاز بن چکا تھا۔ آج پہلی بار اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ اپنے دل کی بات کہے گی۔ اسے مزید چپ رہنا گوارا نہیں تھا۔ دل جو لمحہ ب لمحہ تڑپ رہا تھا، اب اس اذیت سے گزرنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ شاہ میر اس وقت آفس میں موجود تھا، وہی ہمیشہ کی سنجیدگی، وہی نظروں میں بے نیازی، لیکن افرا کے لیے اب اس کی خاموشی بھی صدا بن چکی تھی۔ شاہ میر، وہ آہستگی سے بولی مگر آواز میں کپ کپاہٹ تھی۔ شاہ میر نے سر اٹھایا، حیرت سے نہیں، جیسے جانتا ہو کہ وہ آئے گی۔ کچھ کہنا ہے؟ اس کا لہجہ حسب معمول سپاٹ تھا۔ افرا ایک قدم آگے بڑھی، پھر دوسرا۔ جو اس دن ہوا، جو لمحہ،
میں جانتی ہوں وہ حادثہ تھا، لیکن میرے دل میں جو ہوا وہ حادثہ نہیں تھا، وہ سچ تھا۔ شامیر کی بھویں ذرا سی سکڑی، لیکن اس نے کچھ نہ کہا۔ افرا اس کے اور قریب آئی، دل کی دھڑکن اب اس کے گلے میں اٹک رہی تھی۔ میں آپ سے محبت کرتی ہوں شامیر، اور یہ محبت میں اب اور چھپا نہیں سکتی۔ اس لمحے جب آپ مجھ سے ٹکرائے، جب آپ کے لب میرے لبوں پر آئے، تو مجھے لگا جیسے وقت رک گیا ہو۔ میں تب سے وہی لمحہ جیتی رہی ہوں، اور اب میں وہی لمحہ واپس چاہتی ہوں۔ اس کی آواز جذبات سے لبریز تھی اور آنکھیں نمی سے بھری ہوئی۔ دل پوری طرح شامیر کے سامنے آیا۔ وہ آہستہ سے اس کے قریب جھکی، لبوں پر لرزتا جذبہ لیے، لیکن شامیر جھٹکا کھا کر پیچھے ہٹ گیا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں۔ کیا وہ لڑکی اس سے محبت کرتی تھی؟ وہ اس کی محبت میں گرفتار ہوئی تھی جس کو وہ بلانا بھی پسند نہیں کرتی تھی؟ اسے ایسے لگا جیسے اسے کسی زہر نے چھو لیا ہو۔ اس کے چہرے پر الجھن نہیں بلکہ سختی، تلخی اور وہ نفرت جو افرا نے کبھی اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھی تھی۔ آپ ہوش میں ہیں؟ اس کی آواز گونجی، سرد، تیز اور کاٹدار۔ افرا حیرت سے پیچھے ہٹی۔ میں تو بس کیا؟ شامیر اس کے قریب آیا اور پھر الفاظ اس کے ہونٹوں سے تیزاب بن کر نکلے۔ آپ جیسی لڑکیاں ہی ہوتی ہیں جو عورت نام کو داغدار کرتی ہیں۔ تھوڑی سی توجہ نہیں ملی، محبت کا تماشا شروع۔ یہ محبت نہیں افرا، محبت پاک ہوتی ہے، بے لوث ہوتی ہے۔ وہ لبوں کی ہوس نہیں ہوتی، وہ دل کی عظمت ہوتی ہے۔ اور آپ نے محبت کے نام پر صرف جذبات کی تذلیل کی ہے۔ افرا کا رنگ فک ہو گیا، اسے اپنے قدموں تلے سے زمین کھسکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میں نے تو صرف اپنے دل کی بات کی تھی۔ آپ کا دل؟ شامیر طنزیہ ہنسا۔ جیسے آپ دل کہہ رہی ہیں نا، وہ شاید عارضی کشش ہے۔ محبت کو چھونے سے پہلے انسان خود کو پہچانتا ہے، اپنے جذبے کی سچائی جانتا ہے، اور آپ تو ابھی تک خود کو بھی نہیں جانتی۔ افرا نے آنکھیں بھر آئیں۔ شامیر، میں واقعی بس کریں۔ وہ دھاڑا، کبھی اپنی آنکھوں میں جھانک کر دیکھیں۔ کیا یہ وہ آنکھیں ہیں جو وفا کے قابل ہیں؟ آپ جیسی لڑکیاں مرد کو کمزور نہیں مشکوک بنا دیتی ہیں۔ میں نے آپ کو عزت دی، ایک ساتھی سمجھا، لیکن آپ نے میرے وقار پر وار کیا ہے۔ اس نے اسے دھکیل دیا جیسے وجود کا لمس بھی گوارا نہ ہو۔ افرا تو جیسے پتھر بن گئی، اس کے لب ساکت، آنکھیں حیرت زدہ اور دل جیسے پھٹنے کو ہو۔ شامیر نے ایک حقارت بھری نگاہ اس پر ڈالی، پھر تیز قدموں سے کمرے سے نکل گیا۔ دروازہ بند ہوا اور افرا پیچھے کی طرف ڈھیر ہو گئی۔ وہ زمین پر گر پڑی، جیسے اس کے اندر کا سارا غرور، سارا یقین سب بکھر چکا ہو۔ وہ جو خود کو مضبوط، ناقابل شکست سمجھتی تھی، آج لفظوں کے تیر سے چھلی ہو چکی تھی۔ وہ روتی رہی، بلکتی رہی۔ اس کا چہرہ ہاتھوں میں چھپا ہوا تھا اور دل جیسے دھڑکنا ہی بھول گیا تھا۔ یہ کیا کر دیا میں نے؟ یہ کیسی محبت تھی؟ کیا میں واقعی اتنی غلط تھی؟ ہر سوال اس کے اندر گونج رہا تھا، جیسے کسی نے اس کی انا کو رون دیا ہو۔ اس کے دل کے سارے رنگ، سارے خواب، وہ لمحے، وہ احساس، سب ریزہ ریزہ ہو گئے تھے۔ افرا آج پہلی بار خود سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ شامیر کے الفاظ جیسے زنجیر بن کر اس کے وجود سے لپٹ گئے تھے۔ وہ جو اپنے جذبے کو مقدس سمجھتی تھی، آج اسی جذبے کو گناہ کی مانند ٹھکرا دیا گیا تھا۔ وہ خود سے ٹوٹ گئی تھی، جیسے کوئی چراغ ہو جسے تیز ہوا بجھا دے، اور اس لمحے اس کے آنسو کسی اور کے لیے نہیں بلکہ اپنے ہی وجود پر گر رہے تھے۔ وہ صرف شامیر سے نہیں ہاری تھی، وہ اپنے غرور، اپنے گمان، اپنے احساس سے ہار گئی تھی۔ وہ محبت جسے وہ جیت سمجھتی تھی، آج اس کے لیے ہار بن چکی تھی۔ 2 ہفتے، صرف 2 ہفتے گزرے تھے، مگر جیسے صدیوں کا فاصلہ ہو گیا ہو۔ افرا ان 14 دنوں میں ایک عام عورت سے ایک بدلتی روح، ایک نادم سی بندگی میں ڈھلی ایسی لڑکی بن چکی تھی، جس کے چہرے پر اب غرور نہیں، سکون کی روشنی تھی، آنکھوں میں ضد نہیں، عاجزی کی نمی تھی۔ فوج آفس آئی تو گیٹ سے اندر داخل ہوتے ہی جیسے پوری فضا رک گئی ہو۔ سفید رنگ کا سادہ سا لباس، چہرہ میک اپ سے پاک، حجاب میں لپٹا سراپا، ہر قدم پر ٹھہراؤ، ہر حرکت میں تقدس۔ اس کی جھکی نگاہیں کسی کی طرف اٹھی ہی نہیں، مگر پورا آفس جیسے اس کے بدلاؤ پر مبہوت سا ہو گیا تھا، اور سب سے زیادہ تو وہ شامیر، جسے آج پہلی بار لگا جیسے کسی لمحے نے وقت کو تھام لیا ہو۔ اس کی نظریں بے اختیار اس پر ٹھہر گئیں۔ وہ اتنے دنوں سے ایک چہرے کی تلاش میں تھا
جسے دیکھے بنا دن گزرتے نہیں تھے، اور آج وہ نظر آئی، مگر کیسی نظر آئی؟ خاموش، پرسکون۔ وہ جو کبھی غرور سے آفس میں داخل ہوتی تھی، آج بند آنکھوں جیسی جھکی نگاہوں کے ساتھ داخل ہوئی، اور اس نے شاہمیر کو ایک لمحے کو بھی نہیں دیکھا۔ شاہمیر کی آنکھوں میں الجھن تھی، دل میں کسک تھی، اور خاموشی میں ایک طوفان سا دب گیا تھا۔ وہ کتنی بدل گئی تھی، کتنی بے نیازی سے اس کے پاس گزر گئی، جیسے وہ کبھی اس کے خیال میں رہا ہی نہ ہو، جیسے ان کے بیچ کچھ تھا ہی نہیں، جیسے وہ افرا ہی نہ ہو جس کی آنکھوں میں کبھی جیت کا غرور چمکتا تھا۔ وہ اپنے آفس میں داخل ہوئی، دروازہ آہستگی سے بند کیا، کرسی پر بیٹھتے ہی ایک لمبی سانس لی۔ دل کسی نامعلوم بے چینی میں گھرا ہوا تھا۔ اتنے دنوں سے وہ ضبط کا سہارا لیے بیٹھی تھی، سجدوں میں روتی تھی، دل کی دھڑکنیں اللہ کے ذکر سے قابو میں لاتی تھی، مگر آج دل بے وجہ بے قرار تھا۔ تبھی دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ جی، افرا نے نرمی سے آواز دی۔ ایک لڑکی اندر آئی، ہاتھ میں سنہری رنگ کا لفافہ تھا۔ میم، یہ شامیر سر کے گھر شادی ہے، وہیں سے یہ کارڈ آیا ہے آپ کے لیے۔ جیسے وقت ایک لمحے کو رک گیا ہو، افرا کے ہاتھ کا قلم زمین پر گر پڑا، نظریں بے یقینی سے لڑکی کے ہاتھ میں تھمے لفافے پر جا ٹکی۔ دل کی دھڑکنیں ایک دم تیز ہو گئیں، آنکھوں کے سامنے دھند چھا گئی۔ شادی؟ اس نے بمشکل وہ لفافہ تھاما، مگر ہاتھ کانپ رہے تھے۔ لڑکی ہلکی سی مسکرا کر چلی گئی، اور افرا کے ہاتھوں میں وہ لفافہ جلتا ہوا سا محسوس ہوا۔ وہ جانتی تھی شاہمیر اکیلا تھا، تو پھر یہ کس کی شادی تھی؟ نفس رکا، آنکھوں میں نمی ابھری، سانس گھٹنے لگا۔ نہیں اللہ جی، ابھی تو سنبھالا تھا خود کو، ابھی تو دل میں صبر اتارا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے اٹھی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، دل میں جیسے زمیں بوس ہو چکا تھا۔ ہاتھ میں کارڈ، مگر کھولنے کی ہمت نہیں تھی۔ آنکھوں میں لرزش، لب خاموش، مگر اندر کا طوفان چیخ رہا تھا۔ اس نے انٹرکام پر جائے نماز منگوایا اور وضو کرنے بڑھ گئی۔ چندی لمحوں بعد وہ اپنے کمرے میں جائے نماز بچھائے بیٹھی تھی۔ وضو کیا، اور پہلی ہی رکعت میں جیسے سجدے میں دل ٹوٹ کر بکھر گیا۔ آنسو رکنے کا نام نہیں لیتے تھے۔ ہچکیاں لے لے کر وہ اپنے رب سے باتیں کر رہی تھی۔ اللہ جی، میں نے اسے چاہا، لیکن غرور میں ڈھک لیا۔ میں نے اسے ٹھکرایا، اور اب جب وہ کسی اور کا ہو رہا ہے، میں صرف دیکھ سکتی ہوں، میں صرف برداشت ہی کر سکتی ہوں۔ مجھے معاف کر دو، میرے گناہوں کو دھو دو، میری نیتوں کی میل کو پاک کر دو، مجھے صبر دے دو، مجھے ہمت دے دو کہ میں اپنی محبت پر فاتحہ پڑھ سکوں۔ اللہ جی، وہ خوش رہے، بہت خوش رہے، اس کی دلہن اسے بے پناہ چاہے، وہ کبھی ٹوٹے نہیں، بس میری محبت کی قیمت نہ دینا اسے۔ میں نے جو کیا وہ میری سزا ہے، اس پر رحم کرنا۔ اس کے آنسو ہر لفظ کے ساتھ قالین کو بھگو رہے تھے۔ دل جیسے ہر دعا کے ساتھ مزید چھوٹا ہو رہا تھا۔ وہ ایک ایسی سجدریز محبت تھی جو اپنی ناکامی پر بھی دعا گو تھی۔ وہ کچھ دیر اور سجدے میں رہی، اور تبھی باہر ہال کے دروازے پر کھڑا وہ شخص جسے وہ رب کے آگے سونپ چکی تھی، شاہمیر، قدموں کے نیچے زمین کھسکتا محسوس کر رہا تھا۔ وہ کسی فائل کے دستخط لینے آیا تھا۔ دروازہ کھلا، اور جو منظر اندر دیکھا، جو الفاظ سنے، وہ اس کی روح تک کو چیر گئے تھے۔ میں نے اگر کبھی اسے تکلیف دی تو معاف کر دینا اللہ جی، وہ برا نہیں تھا، وہ سچا تھا، بس میں ہی جھوٹی تھی۔ شاہمیر کے ہاتھ کی فائل نیچے گر گئی، آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ بے اختیار دروازے سے پیچھے ہٹا، جیسے کسی مقدس مقام پر ناپاک قدم رکھ دیا ہو۔ دل کی دھڑکنیں شدت سے بڑھ گئیں، اور وہ بنا کوئی آواز نکالے آنکھیں موندے تیزی سے واپس پلٹ گیا۔ اس کے قدم تیز تھے، مگر دل میں بے پناہ بوجھ تھا۔ وہ جیسے مجرم سمجھتا رہا، آج اسے رب کے سامنے اپنی محبت دفناتا دیکھ چکا تھا۔ ادھر افرا اپنے سجدے سے اٹھ کر چپ چاپ بیٹھی، دل ہلکا تھا، مگر آنکھیں ابھی بھی نم تھی۔ شام کو وہ کارڈ کھول کر دیکھے گی، اور پرانی محبت کی فاتحہ پڑھنے کے لیے۔ لیکن دل کے کسی کونے میں ایک دعا زندہ تھی، شاید وہ لوٹ آئے جب میں مکمل اس کے رب کی ہو چکی ہوں۔ بلیک میکسی میں ملبوس، حجاب سے ڈھکا سر، چہرے پر نہ کوئی میک اپ، نہ کوئی غرور۔ افراج خاموش طوفان بنی تھی، نگاہیں جھکی ہوئی، قدم بے جان سے، مگر دل میں ایک عجیب سی گونج تھی۔ شادی کا کارڈ ہاتھ میں تھا، اور دل میں وہی سوال کہ جس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ کیا واقعی شاہمیر کی شادی ہو رہی ہے؟
وہ شادی ہال میں داخل ہوئی تو ایک لمحے کو جیسے ساری محفل ساکت ہو گئی۔ شامیر بلیک ڈنر سوٹ میں کھڑا مہمانوں سے خوش اخلاقی سے مل رہا تھا، لیکن جیسے ہی اس کی نگاہ افرا پر پڑی، وقت ایک لمحے کو ٹھہر سا گیا۔ اس کی پلکیں تھم گئیں، سانسیں جیسے بھول گیا ہو، اور دل وہ تو کب کا ہار چکا تھا۔ افرا نے نظریں اٹھائیں، ایک پل کو نگاہیں ملی اور فوراً جھک گئی۔ وہ اب کسی اور کا ہو چکا ہے، یہ سوچ کر اس نے نظریں چرا لیں۔ اسٹیج پر بیٹھی عائزہ کو دیکھا جو دل جیسے گرتا چلا گیا۔ کیا واقعی؟ اس کی روح نکلی جا رہی تھی، لمحہ لمحہ جیسے اس پر بھاری تھا۔ قدم لڑکھڑائے، دل ڈوبا، مگر اس نے ہمت کی۔ ہونٹوں پر پھیکی سی مسکراہٹ سجا کر وہ اسٹیج کی جانب بڑھ گئی۔ مبارک ہو عائزہ، اس کی آواز میں زبردستی کا جوش تھا۔ عائزہ حیران ہوئی، پھر خوش ہو کر گلے لگی۔ تم آئی ہو، مجھے یقین نہیں آ رہا۔ افرا نے ایک اور زبردستی کی مسکراہٹ دی، پھر نیچے اتر گئی، ایک طرف جا کر کھڑی ہو گئی، آنکھیں آسمان کی طرف اٹھیں اور وہ مدھم آواز میں بڑبڑائی، یا اللہ یہ بہت مشکل ہے، دل جل رہا ہے، آنکھیں بھیگ رہی ہیں، اور میں بس تیری رضا میں راضی ہونا چاہتی ہوں۔ یا اللہ کوئی مسیحا بھیج۔ اسی لمحے جیسے وقت نے کرشمہ دکھایا، اس کے قدم لڑکھڑائے، جسم کمزوری سے لرزا اور وہ گرنے لگی۔ شامیر ایک پل میں اس کے پاس تھا، اس نے اسے بازوں میں سمیٹتے اپنے سینے سے لگا لیا۔ افرا، سنبھالیے خود کو۔ افرا نے اس کی خوشبو محسوس کی، وہی لمس، وہی تڑپ۔ ایک لمحے کو وہ جھٹکے سے پیچھے ہوئی، مگر شامیر نے اس کی کمر تھام کر اسے قریب کیا۔ دور نہ جائیں، میرے پاس رہیں۔ میں نہیں رہ سکتا افرا۔ افرا ساکت رہ گئی، دل کی دھڑکنیں جیسے اس کے لبوں پر آ چکی تھی۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ آج تمہاری شادی ہے نا؟ شامیر نے اس کا ماتھا اپنے ماتھے سے ٹکایا اور اپنی آنکھیں بند کی۔ میری کم عقل جانان، اگر آپ نے وہ کارڈ پڑھا ہوتا تو اتنی اذیت میں نہ ہوتی۔ یہ عائزہ کی شادی ہے، میں تو بس میزبان ہوں، ایک دوست، ایک بھائی۔ افرا کی آنکھیں پھیل گئیں، دل نے ایک زور کا دھڑکا کھایا۔ کیا؟ ہاں، اور میں نے صرف آپ کی قربت دیکھنے کے لیے سب کچھ کیا۔ آپ کے بغیر یہ دنیا کتنی سنسان لگتی ہے افرا۔ وہ پیچھے ہوئی اور غصے سے بولی، دھوکے باز ہو تم۔ شامیر نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ یہ پہلی دفعہ تھا کسی نے کہا کہ دھوکہ کھایا۔ آپ نے خود فرض کر لیا۔ میں خاموش رہا کیونکہ میں چاہتا تھا کہ آپ آئیں، اور آپ آئی ہیں۔ وہ آگے بڑھا، اس کے دل کے مقام پر نظریں گاڑ کر سنجیدگی سے اسے دیکھنے لگا۔ یہاں تکلیف ہو رہی تھی نا؟ کیوں مسل رہی تھی دل کو؟ افرا شرم سے پیچھے ہٹی، چہرہ لال ہو چکا تھا۔ اس کی شرم دیکھتا وہ پل میں اسے دوبارہ قریب کرتا، اس کے دل کے مقام پر لب رکھ گیا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ آپ کو سکون دے رہا ہوں۔ شامیر نے سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں دیکھا، جس پہ وہ اپنی آنکھیں پھیلا گئی۔ فکر نہ کریں، اب ہمارا نکاح ہے، اور میں اختیار رکھتا ہوں آپ پر۔ افرا کے قدم ایک لمحے کو تھمے، دل میں ہلچل مچی۔ نکاح؟ جی ہاں نکاح، چلے میرے ساتھ۔ اس کا ہاتھ تھام کر اندر کی طرف بڑھ گیا، اور پھر تھوڑی ہی دیر بعد اس کی بیوی بن چکی تھی، اس پر حلال ہو چکی تھی۔ اور پھر آسمان تلے چاند کی چاندنی میں سروں پر روشنی بکھیرتے فانوسوں کے بیچ شامیر نے اس کے ہاتھ تھامے، پیشانی پر لب رکھے، اور وہ لمحہ اس کائنات کا سب سے پاکیزہ لمحہ بن گیا۔ اب آپ صرف میری، اللہ کی رضا سے، دنیا کی گواہی سے اور دل کے اختیار سے۔ افرا نم آنکھوں سے مسکرائی، اور تم میرے۔ 4 سال بعد۔ ان 4 سالوں میں بہت کچھ بدل گیا تھا۔ شامیر دن رات محنت کر کے اپنا ایک نام بنا چکا تھا۔ وہ بزنس کی دنیا کا بادشاہ تھا، اور اپنی افرا کے دل پر حکمرانی کرنے والا ایک مغرور بے رحم شہزادہ جو ہر لڑکی سے سختی سے پیش آتا تھا۔ اس کی نرم آواز صرف اس کی بیوی کے لیے تھی، باقی سب اس کے سخت رویے کی عادی تھی۔ ان 4 سالوں میں وہ دونوں اپنی پڑھائی مکمل کر چکے تھے۔ شامیر اپنا گھر بنا چکا تھا، اپنا بزنس بلندیوں پر پہنچا چکا تھا، اور اب وہ وقت تھا جب ان کو ایک ہونا تھا۔ آج ان کی شادی تھی، ان کے اتنے سالوں کا صلہ اب فراق ختم ہوا تھا، وصل کے لمحات شروع ہونے کو تھے، اور وہ دونوں ایک دوسرے سے ملنے کو بے چین تھے۔ افرا آج اس محل نما گھر کے سب سے خوبصورت کمرے میں بیٹھی تھی۔ وہ کمرہ جو شامیر نے خود اپنے ہاتھوں سے اس کی پسند، اس کے ذوق
اور اپنی محبت سے آراستہ کیا تھا۔ آسمانی پردے، سنہری فانوس، مہکتے پھول، دیواروں پر جا بجا لگی نرم روشنی دیتے لیمپس، اور عین وسط میں رکھی سفید گلابوں سے سجی وہ شاہی بیڈ جس پر وہ اس لمحے سرخ بھاری جوڑے میں بیٹھی تھی۔ ڈیپ ریڈ رنگ کا وہ عروسی لباس جیسے کسی محبت کے چراغ نے روشنی میں ڈبو دیا۔ اس کی گردن سے کاندھوں تک لٹکتے جھمکے، ماتھے پر ٹیکا اور اس کے پلکوں سے جھانکتی حیادار آنکھیں وہ کسی شہزادی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ اس کا دوپٹہ اس کے سر پر جھولا کھا رہا تھا اور آنکھوں میں نمی لیے وہ نظریں جھکائے بیٹھی تھی جیسے دل کے اندر طوفان ہو اور ہونٹوں پر خاموشی کی مہریں۔ دروازہ آہستہ سے کھلا، سانس تھمی، قدموں کی چاپ سنائی دی۔ وہ پل میں پہچان گئی تھی کہ وہ آ گیا ہے۔ شاہ میر، وہی شاہ میر جو اب ایک کامیاب بزنس مین تھا، جس کا نام ملکی اور غیر ملکی میڈیا میں گونجتا تھا، جو بزنس کی دنیا کا بے تاج بادشاہ تھا، لیکن اس لمحے وہ صرف اس کا شوہر تھا، اس کی محبت، اس کی تکمیل۔ شاہ میر اندر آیا، بلیک شیروانی میں ملبوس، چہرے پر دل کو دھڑکا دینے والی مسکراہٹ، آنکھوں میں فقط ایک ہی عکس، افرا۔ وہ چلتے ہوئے اس کے سامنے آ کر رک گیا۔ چند لمحے خاموشی طاری رہی، پھر وہ بولا، آواز میں وہی ٹھہراؤ، وہی شدت۔ افرا، تمہیں دیکھ کر لگ رہا ہے جیسے اللہ نے میرے دل کی دعا حرف بہ حرف قبول کر لی ہو۔ تو میری زندگی کا وہ خواب ہو جو آج حقیقت بن کر میرے سامنے بیٹھا ہے۔ تمہیں دیکھ کر دل چاہتا ہے کہ سجدے میں گر جاؤں، رب کا شکر ادا کروں جس نے مجھے تم جیسا حسن عطا کیا۔ تمہاری آنکھوں میں جھیلوں کی گہرائی ہے، تمہاری ہنسی میں بہاروں کی خوشبو، اور تمہارا یہ لال جوڑا جسے تم کسی افسانے کی رانی ہو جو محبت کی کتاب میں اتر آئی ہو۔ افرا کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اس نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا، دل جیسے دھڑکنا بھول گیا ہو۔ شاہ میر نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھاما، دھڑکنوں کی ترتیب بگڑ گئی۔ میں شرمندہ ہوں افرا، جو کبھی تمہارے بارے میں غلط سوچا، غلط سمجھا، اس نے نرمی سے کہا۔ آنکھوں میں ندامت تھی۔ افرا نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھام کر ہونٹوں سے لگایا، پھر مدھم مسکراہٹ کے ساتھ بولی، اگر وہ سب نہ ہوتا تو شاید آج ہم یہاں نہ ہوتے۔ جو بھی ہوا بہتری کے لیے ہوا۔ شاہ میر کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ جھک کر اس کی پیشانی پر لب رکھتا چلا گیا، نرمی سے اس کے گال چومے، گالوں پر انگلی پھیرتا ہوا بولا، یہ گال جن پر دنیا کی ساری شرم بسی ہے، اس پر صرف میرا حق ہے۔ اس نے آہستہ آہستہ اس کی جھمکیاں اتاریں، ماتھے کا ٹیکا الگ کیا، دوپٹہ سرکایا، پھر اس کی گردن کے قریب جھکتے گمبھیر آواز میں بولا، یہ گردن جہاں تمہاری سانسوں کا ساز ہے، یہ میرے دل کی دھڑکن کو تھامتی ہے۔ افرا نے کپ کپاتے ہاتھوں سے آگے بڑھ کر شاہ میر کے گالوں پر لب رکھے۔ یہ تمہارے گال اتنے نرم جیسے خواب میں چھوئے ہوں۔ پھر اس کی ناک پہ ہونٹ رکھ کر بولی، یہ تمہاری ناک جو تمہارے غرور کی پہچان ہے، مگر آج یہ جھکی ہوئی ہے محبت۔ پھر اس کی آنکھوں پر لب رکھے۔ یہ آنکھیں، ان میں جو دیوانگی ہے وہ فقط میری ہے، ان میں جو خواب ہیں وہ میرے ہیں۔ اس نے ماتھے پر لب رکھے۔ یہ ماتھا جہاں تقدیر کی لکیریں ہیں، ان میں میرا نام لکھا ہے۔ پھر ٹھوڑی، یہ ٹھوڑی جو تمہارے غرور کی مکمل تصویر ہے، مجھے تمہارا ہر زاویہ عزیز ہے۔ وہ جھکی شاہ میر کی گردن کی ابھری ہڈی پر لب رکھے۔ یہ ہڈی، یہ وہ مقام ہے جہاں تمہارے جذبے آباد ہیں، ان کی گہرائی مجھے بے چین کر دیتی ہے۔ شاہ میر نے جواباً افرا کے چہرے کو تھاما، اس کے گال چومے۔ تمہاری یہ گال جن پر ہر موسم کا رنگ اترتا ہے، مگر تمہاری شرم سب پر بھاری ہے۔ پھر اس کی ناک چومی۔ یہ ناک تمہاری ضد کی پہچان ہے، جو مجھے سب سے زیادہ پسند ہے۔ اس کی آنکھوں پر لب رکھے۔ یہ آنکھیں جنہوں نے مجھے معاف کیا، جن میں محبت کے دیپ جلے، میں ان کا قیدی ہوں۔ پیشانی پر بوسہ دیا۔ یہ پیشانی جسے چھو کر سکون اترتا ہے دل میں۔ بالوں میں انگلیاں چلا کر بوسہ دیا۔ یہ زلفیں جیسے رات کی چادر ہوں، جن میں میں اپنی ساری تھکن دفن کر دینا چاہتا ہوں۔ پھر ہاتھوں پر لب رکھے۔ یہ ہاتھ جنہوں نے میرے درد سہے، میرے لیے دعا کی، اب یہ صرف میرے ہیں۔ یہ گردن جس پر فقط میرا نام لکھا ہے، میرا لمس، میری پہچان۔
اس کی گردن میں چہرہ چھپاتا بے حد شدت سے اپنے لب رگڑتا بولتا چلا گیا، اور یوں رفتہ رفتہ وہ ایک دوسرے میں یوں کھو گئے کہ پل، لمحے، وقت سب تھم گیا۔ جذبے بولنے لگے، خاموشی گونجنے لگی، دھڑکنیں سانس بن گئیں۔ وہ رات ان دونوں کی مکمل محبت کی پہلی رات تھی، جب چاند شرما کر بادلوں میں چھپ گیا اور ستارے ہنسنے لگے۔ وہ رات جس نے ان کی زندگی کی نئی صبح لکھ دی تھی۔